إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أو كما قال عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کبریائی عظمت و پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جنہوں نے ہمیں آگ کا پجاری نہیں بنایا, جن جنات کا پجاری نہیں بنایا, درندے کا پجاری نہیں بنایا, چرند کا پجاری نہیں بنایا, فرشتوں کا پجاری نہیں بنایا, چاند سورج کا پجاری نہیں بنایا, ہوا کا پجاری نہیں بنایا, طاقت کا پجاری نہیں بنایا, نیتا کا پجاری نہیں بنایا, ملا کا بھی پجاری نہیں بنایا, مفتی کا بھی پجاری نہیں بنایا تو صرف اپنا ہی بنایا, ان کی حمد کے لیے, ان کی تقدیس کے لیے, ان کی کبریائی کے لیے, ان کی عظمت کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر, عبداللہ کے لخت جگر پر, خاتم الانبیاء پر, شافع محشر پر, ساقی کوثر پر, شفیع المذنبین پر, رحمت للعالمین پر, ان کے ازواج مطہرات پر, ان کے اعلی اولاد پر, ان کے اصحاب پر, ان کے خلفاء راشدین پر, ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر, اور پھر ان کے تابعین پر, اور پھر ان تابعین کے تابعین پر, اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر, اور پھر سمت مرحوم سمت وسط سمت عدل سمت شہادہ کے ائمہ کرام محدثین عظام فقہاء اسلام محدثین مفسرین
اور صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا، الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، ان گنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا تسلسل باقی ہے، بھائی حملہ تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو، کلمہ گو کو یہ حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آدیش دے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں، فرمان دے رہے ہیں، سندیش دے رہے ہیں کہ گواہی، سچائی کی گواہی قائم رکھو، سچائی کی شہادت گواہی قائم رکھنا انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر مجبور نہیں کرے کہ تم انصاف سے کام نہیں لو، عدل سے، انصاف سے کام لو، یہی ایک تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ بخوبی اچھی طرح سے تمہارے بارے میں خبر رکھتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ اور ایک اور آیت اسی کے مفہوم میں ملتی جلتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، عدل کے ساتھ انصاف کو کام کرنے والے بنو، جو لوگ ایمان لائے ہو، شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم، چاہے تمہیں گواہی اپنے خلاف ہی کیوں نہیں دینے پڑے، ماں باپ کے خلاف، اول والدین، ماء باپ کے خلاف دینا ہوا پڑے، والاقربین، رشتہ دار، برادری، مثلا خاندان کے خلاف دینا پڑے، سرکل کے خلاف دینا پڑے، ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے مالدار رہے چاہے غریب رہے، فاللہ اولی بہما، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو سبقت دینا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھنا ہے۔ ولا تتبعوا الہوی، اور اپنی اچھا کی پیروی نہیں کرنا، اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنا، ان تعدلوا، ایسا نہ ہو کہ انصاف، تمہاری اچھا انصاف سے روگردانی کرا دے تم سے، یا اس میں ہیر پھیر کر دو، گھیر پیش کر دو، دائیں بائیں کر دو، یا سے مکر جاؤ یا سے انکار کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، انجام دے رہے ہو۔ دونوں میں آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان جب گواہی دے، جب بولے تو سچ بولے، نہیں تو خاموش رہے۔ انسان سچ کو سچ کیسے جانے گا، اور سچ کو سچ کیسے جانے گا، اور حق کو حق کیسے جانے گا، اور باطل کو باطل کیسے جانے گا، اور غلط کو غلط کیسے جانے گا، گناہ کو گناہ کیسے جانے گا، نیکی کو نیکی کیسے جانے گا، بر کو بر کیسے جانے گا، یہ انسان کی اوقات ہی نہیں ہے۔ جو انسان بولتا ہے کہ ہم عقل کے بنیاد پر آپ سے بحث کریں گے، ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا قسم نہیں، پیدا کرنے والا کوئی ہے کہ نہیں، وہ کوئی بیوقوفی ہوگا، کوئی بیوقوفی ہوگا۔ عقل کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ثابت کر دے یا اس کا انکار کر دے، یہ عقل کی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، اگر ہم ہتھیلی کا اوپری حصہ دیکھ رہے ہیں تو نچلا حصہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور اگر ہتھیلی کا اندرونی حصہ دیکھ رہے ہیں تو پچھلا حصہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ انسان کا یہ اوقات یہ ہے، انسان کی عمر گزر جاتی ہے، اپنا پچھواڑا نہیں دیکھ پاتا ہے، انسان کی عمر گزر جاتی ہے، اپنے جسم کے اندر کا حصہ نہیں دیکھ پاتا ہے۔ دیکھنا تو دور کی بات ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر 10 ٹیسٹ کرنے پر 10 ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں پکڑ پاتا کہ اس کی بیماری کیا ہے۔ اب عقل سے اللہ تعالیٰ کو ثابت ہی نہیں کر سکتے ہیں، نہیں عقل سے ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ علیہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، یہ علماء صادق پور کی جو ہسٹری ہے، الدر المنصور فی تاریخ تراجم علماء اہل صادق پور، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہابی موومنٹ ہو گیا، غدر ہو گیا، اس خاندان کے زیادہ تر لوگوں پر کیس ہوا، مردوں پر۔ اس میں 2 بھائی تھے چچیرے، لیکن ان کی محبت سگے بھائی سے بھی زیادہ تھی۔
ان کی محبت آپس میں سگے بھائی سے بھی زیادہ تھی. چھوٹا بھائی جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو بڑے بھائی سے پوچھتا تھا. ایک کی نوکری لگی کلکتے میں, ایک کی نوکری لگی یو پی میں. جب اس کو پروموشن ملا, بھائی کو خط لکھ کے پوچھ رہا ہے, چھوٹا بھائی بھائی آپ کہتے ہیں کہ اجازت دیتے ہیں جانے کی, کیا مشورہ دیتے ہیں؟ راج کا 2 دن کا لونڈا, 2 دن کی لونڈی جس ماں باپ نے جنا ہے, جب ٹوکتا ہے, جب بولتا ہے, جب بولتی ہے ماں تو مرچا لگتی ہے. ان کا واقعہ ہے, ایک راجا گزر, لیکن ذہن سے نام اتر گیا, کہ مسلم تھے. اس میں سے ایک بھائی کو انہوں نے اپنے ہاں بلایا پڑھانے کے لیے. پرتاپ گڑھ کے بادشاہ, پرتاپ گڑھ کے راجا. تو انہوں نے کہا پیروی لگا کر کے آئیے میرے ہاں پڑھائیے. پڑھانے کے زمانے میں ایک دن رات میں بحث ہو گئی, رات میں کھانے پر, کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں. یہ آپ فلسفے سے, لوجک سے, منطق سے آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں, ثابت ہی نہیں کر سکتے آپ. اس میں جس کی زبان جتنی تیز ہوگی, دماغ جتنا حاضر ہوگا, اس کی جیت ہوگی, اس کی جیت ہوگی. پنڈت جی نے کہا کہ نہیں, فلسفے سے ہم ثابت کر سکتے ہیں خدا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم فلسفے سے ثابت کر دیں گے کہ خدا نہیں ہے, پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان کا نام تھا, دوسرا نام انہوں نے رکھا, ان کا اصل نام کچھ اور تھا. ان کا یا ان کے خاندان کے کسی آدمی کا نام تھا عبد القدیر. اسی آدمی کے نام پر عبد القدیر خان کا نام رکھا گیا. عبد القدیر خان جن کی وقف جائیداد ہے, چھتا مسجد ہے, دلال جی کی مسجد ہے, ترپولیا مسجد ہے, عبد القدیر خان وقف اسٹیٹ ہے, لاہوری باغ ہے, شیش محل, سب انہی کا وقف کیا ہوا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ان کے بزرگوں نے, چونکہ خاندان میں عبد القدیر نام کا آدمی گزرا, اسی پر ان کا نام لوگوں نے رکھ دیا عبد القدیر خان. ان کا یا ان کے والد کا نام عبد القدیر تھا. ان کا فرضی نام امجد علی رکھا گیا تھا, کیس سے بچنے کے لیے انگریز سے. بعد میں انگریز کو پتا چل گیا تھا کہ کس خاندان کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم رات میں ثابت کریں گے, آج رات میں خدا کچھ نہیں ہے, اور تم کو فلسفے سے, لوجک سے ثابت نہ کہ خدا ہے. رات سے فجر ہو گئی, پنڈت جی ثابت نہیں کر سکے خدا ہے. ثابت کر دیں خدا نہیں ہے, پیدا کرنے والا کچھ نہیں, بکواس ہے. پھر دوسرے دن بات ہوئی کہ آج رات میں عشاء کے بعد سے ہم ثابت کریں گے, امجد علی صاحب بولتے ہیں, شیخ امجد علی, کہ خدا ہے پیدا کرنے والا, اور تم ثابت کرو گے کہ خدا نہیں تھا. یہ پنڈت جی اتنے دماغ کے انٹیلیجنٹ تھے, یادداشت ان کی مضبوط تھی. گزشتہ رات انہوں نے جتنا پوائنٹ پیش کیا تھا خدا کے نہ ہونے کا, پنڈت جی سادہ نقل کرتے گئے اور یہ اس کی کاٹ کرتے گئے, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. اور انہوں نے پہلے رات ثابت کیا کہ خدا نہیں ہے, پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. دوسری رات انہوں نے ثابت کیا خدا ہے. انسان تیری اوقات تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں پایا ہے, اور عقل سے تو ثابت کر لے. عقل کی کیا اوقات ہم بتا دے رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا اشارے میں ہم بہت ساری بات بولتے ہیں, جو بعد میں دنیا بولتی ہے تو آپ اس کو لپکتے ہیں, دوڑتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ رشیا اور امریکہ کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم 10-12 سال یا 15 سال ریسرچ کی اس سنسار پر, اس سنسار کے رہسے پر, راز پر. 10-15 سال کے جب ریسرچ ہوا تو لوگوں نے کہا اس سنسار میں جو راز چھپا ہوا ہے اس دنیا میں, اس کو ہم انسان نہیں سمجھ سکتا ہے. جو ہم لوگوں نے سائنس ترقی کی ہے یہ 100 میں آدھا پرسنٹ بھی نہیں ہے, 100 میں آدھا پرسنٹ بھی نہیں ہے. اس سنسار کیا رہسے راز چھپا ہوا ہے, اس کو کوئی نہیں جان سکتا ہے. انسان تیری اوقات یہ ہے. جب بات آئی عقل سے ثابت کرنے کی, جنات کو کوئی عقل سے ثابت نہیں کر سکتا ہے. میری یاد ہے کہ ماں باپ ایک مریض آیا ہوا تھا, سواری بہت زبردست تھی. ایک نوجوان کو پکڑ لیا, کہنے کو کتاب سنت کے ماننے والا تھا, کہنے کو کتاب سنت کے ماننے والا تھا. جب سواری آئی, جب مریض ہاتھ پاؤں پٹکا, چلایا, رویا, تب وہ نوجوان بولتا کہ آج مجھے یقین آ گیا کہ جنات بھی ہوتا ہے. ہم نہیں مانتے تھے کہ جنات ہوتا ہے. یہ پڑھائی پڑھے جا رہی ہے, ہماری پڑھی لکھی جاہل نسل تیار کی جا رہی ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا انسان. اب جو انسان پوری زندگی جاپان نہیں دیکھا ہے,
اس کو بولیے گا جاپان ہے، بولے گا ہم نہیں مانے، سے ہم دیکھا ہی نہیں ہے. یہ جاہلی قسم کی بات بولے گا، جاہلی قسم کی بات بولے گا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں. آج یہ مت سمجھیے کہ آج سائنس ترقی کرے گی تو انسان انکار کر گیا. مسلمانوں میں ایک گمراہ طبقہ گزرا ہے، معتزلہ. اس کا کہنا تھا جن جنات کچھ نہیں، بکواس ہے. قبر کا عذاب وغیرہ سب بکواس ہے. اس کا کہنا تھا جو چیز میرے عقل میں دھسے گی وہ صحیح ہے، جو چیز میرے عقل میں نہیں دھسے گی وہ کچھ نہیں، بکواس ہے. تو بہت ساری چیز ایسی ہوئے ہے جس کو انسان ثابت نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کا وجود رہتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ کوئی ناستک سے واسطہ پڑ گیا، سب کا بولتی بند کیا ورنہ ناستک. انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا یا پتھر کا ڈھیلا یا ڈھیلا اٹھایا اور مارا زور سے اس کے سر پر. چوٹ لگی تو چلایا اور بولے بدتمیز میرا جواب کیا دیتا ہے، مجھے پتھر سے مارا، دیکھو دیکھو تو میرے مارا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم کو مارا ہے تو درد دکھا دو، اگر تم کو مارا ہے تو درد دکھا دو. اس نے کہا کہ درد دکھانے کی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے درد دکھانے کی چیز نہیں ہے اسی طرح سے پیدا کرنے والا بھی تیری اوقات نہیں کہ اس نظر سے تو پیدا کرنے والے کو دیکھ لے گا. اور بتاتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے انکار کا اصل مقصد کیا ہے، وہ نہیں جب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں. اس کا اصل مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے انکار کا کہ شیطان کا انکار ہو جائے گا. جب شیطان کا انکار ہو جائے گا تو آپ شیطان سے بچنے کی کوشش نہیں کیجیے گا. جب اللہ ہی تعالیٰ نہیں تو ظاہر شیطان کا کنسیپٹ کس نے دیا؟ ہر دھرم میں، ہر آسمانی دھرم میں شیطان کا کنسیپٹ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ نے دیا ہے. اسی مقصد سے یہ بات پھیلائی جا رہی. اور جو بات رہ گئی کہ بہت زبردست ڈیبیٹ ہوا پیدا کرنے والے کے بارے میں، مجھے ایک بات کا شک لگ رہا ہے، مجھے ایک بات کا شک لگ رہا ہے، آشنکا ہے کہ کانت دجال جب ظاہر ہوگا خود کو بتائے گا کہ ہم سب کا خدا ہیں. ظاہر اگر ماحول ایسا بنے رہے گا ناستک لوگوں کے، ناستک کا، تو اس کو کوئی خدا مانے گا نہیں، اس کو کوئی خدا مانے گا نہیں. تو ایسا کرو اس کے آنے سے پہلے انسان کا ذہن صاف کر دو، جس طرح سے پچھلے 50-60 سال میں انسان کا ذہن صاف کیا گیا کہ خدا کچھ نہیں ہے. اب یہ کنسیپٹ ڈالنا ہے انسان کے ذہن میں کہ کوئی خدا کرنے والا ہے، کوئی فل پاور والا ہے، تاکہ کل کو جب کانت دجال دعویٰ کرے کہ ہم خدا ہیں تیرے پیدا کرنے والے، اس وقت انسان اس چیز کو ایکسپٹ کر لے. اور کانت دجال کے جو خدائی کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا ہیں، اس کی مجبوری ہے، یہ اس کی مجبوری ہے. اللہ العظیم کیوں؟ انسان کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں رکھا ہے، اس کی فطرت میں کہ کسی کو اپنا خدا مانے گا، پتھر کو مانے، جانور کو مانے، جنات کو مانے، کسی کو کو ماننا ہے. اور کانت دجال اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں گے انسان کے ذہن سے خدا کا کنسیپٹ نکال دیں، یہ ہونے والا نہیں ہے. اس کے ذہن میں دماغ جگہ بناؤ اپنے لیے، کانت دجال کے لیے، کہ کانت دجال ہی تیرا خدا ہے. اور جب بات آئی عقل سے جواب دینے کی، شیخ الاسلام نے ایک کتاب لکھی تھی درء تعارض العقل والنقل، کہ عقل سے انہوں نے ثابت کیا تھا، عقل سے، کہ شریعت میں جتنا حکم ہے سب عقل سے ثابت ہوتا ہے. تقریباً 7 وولم میں وہ کتاب ہے. مجھے لگتا ہے اگر وہ کتاب کوئی پڑھ لے سمجھ کر کے دنیا میں کسی بھی ناستک سے بحث کر لے گا، دنیا میں کسی بھی ناستک سے بحث کر لے گا. اور جب بات آئی ناستک کی، شیخ الاسلام فرماتے ہیں ناستک یا ناستکتا یہ کفر اور شرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اسی کے انسان اب تک پیدا کرنے والے کا کنسیپٹ ماننے کو تیاری نہیں ہے. اور عربوں کے زبان میں ہم بولیں گے، اپنی زبان میں نہیں. وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی بڑا گدھا ہے. جو بولتا ہے کہ پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی بڑا گدھا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک چھوٹی سی چیز تو خود پیدا ہو نہیں سکتی ہے اور یہ سنسار پیدا ہو جائے گا. اور جب بات آئی، انہوں نے کہا کہ دنیا میں اس کنسیپٹ کو کہ خدا کچھ نہیں بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے. ہماری نئی نسل میں، نوجوانوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں سے کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو بتا دیں رشیا میں جو انقلاب آیا تھا، بالو شیخ کا انقلاب آیا تھا، کمیونسٹ انقلاب آیا تھا 1914 میں.
اور جب رشیا جا کر کے 1990 میں جا کے ٹوٹا، اس کا کنسپٹ بھی یہی تھا کہ خدا کچھ نہیں ہے، بچ گیا، اس کی طاقت بچی، اس کا پاور بچا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بکھیر دیا۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ عقل سے آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، فطرت سے، نیچر سے سمجھ سکتے ہیں کہ سنسار میں جتنا کچھ ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ہے فل پاور جو اس کو پیدا کیا یا بنایا ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اصل ہم آیت کی طرف واپس چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سچائی کی گواہی دینا، چاہے دشمن کے خلاف ہو، چاہے اپنے خلاف ہو، چاہے برادری کے خاندان کے خلاف ہو، مسلک کے خلاف ہو، اپنے تعلقات کے خلاف ہو۔ اس پر ایک واقعہ بتا دے رہا آپ کو، ایک بچی بچپن میں جس کا ہم نے گزشتہ ہفتہ ذکر کیا تھا جمعے میں، جب برقع پہن کے نکلتی تھی، مسلمان کا محلہ تھا، مسلمان کا، یہ عالم گنج، جب بولتے ہیں مسلم بیلٹ، ہم بولتے گنڈا بیلٹ، یہ مسلم بیلٹ نہیں، یہ گنڈا بیلٹ ہے۔ جب بچی نکلتی تھی گھر سے، محلے کی مسلمان بچیاں اس پر ہردن کرتی تھیں، اس کا برقع نوچتی تھیں، اور وہی بچی جب مسلمان محلہ، مسلم محلہ چھوڑ کر کے غیر مسلم محلے میں گئی، ایک دفعہ بھی غلطی سے بھی غیر مسلم کی کسی بیٹی نے ہردنگ نہیں کیا، برقع نہیں کھینچا۔ گھر کا آدمی کرے تو بہت اچھا ہے، اور دنیا برقع نہیں تو بہت برا ہے، یہی انصاف ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ تو بول رہے کہ گواہی دو چاہے اپنے خلاف ہو، گواہی دو چاہے اپنے برادری کے خلاف ہو، گواہی دو چاہے اپنے خاندان کے خلاف ہو، گواہی دو چاہے اپنے فائدے کے خلاف ہو، گواہی دو چاہے امیر کے خلاف ہو، گواہی دو چاہے غریب کے خلاف ہو۔ جب بات آئی برقع اتارنے کی، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے، میرا منہ مت کھلوائیے گا۔ سماج میں کون بیٹی سپلائی کر رہا ہے؟ سماج میں کون بیٹی سپلائی کر رہا ہے؟ مسلم بیٹی اپنا کام نکالنے کے لیے اس کو تو اپنا ہاتھ چیف گیسٹ بناتے ہیں، آپ اس کو اپنے ہاتھ بٹھا کے چائے پلاتے ہیں، اس کو جو سماج کی کنواری لڑکیوں کو سپلائی کا کام کر رہا ہے۔ لعنت ہو، لعنت ہو ایسے کام کرنے والے پر، اس کی سپورٹ کرنے والے پر۔ اس وقت تم نے شور نہیں مچایا۔ جب بات آئی غلطی اور غلطی کا اعتراف، تم اپنی غلطی مانتے ہو، ہم اپنی غلطی مانتے ہیں، ہم لوگ کا مزاج نہیں ہے غلطی ماننے کا، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم کے ہر اولاد جتنی ہے نسل ہے اس سے گناہ ہونا ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لے، اس کو سدھارے۔ ایک نماز سے وقت گھٹانے کے لیے کہا تھا تو تیار نہیں ہوئے، کیا دعویٰ کرتے ہیں توحید والے ہیں، حدیث والے ہیں، قرآن والے ہیں، اللہ والے ہیں، رسول والے ہیں، ایک نماز کا وقت تو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ الذی سے دونوں کی بات ہم بول رہے ہیں، ایک نماز کا وقت تو ہضم نہیں ہو رہا ہے، اپنی غلطی سدھارنے کو تیار نہیں ہے آپ، اور دوسرے سے مطالبہ کرتے کہ اپنی غلطی مانے۔ ارے یہاں حال یہ ہے، اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ غلطی کرتے تو غلطی کی معافی نہیں مانگتے ہیں۔ یہ ہے گھر گھر کی کہانی ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں والد محترم جب بھی مارتے تھے، بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا بولتے تھے معاف کر دینا بیٹا یا بیٹی معاف کر دو، تم کو بہت زیادہ مار دیا، اتنا نہیں مارنا چاہیے تھا۔ یہ آپ کا مزاج ہے، اپنا تو مزاج ہے نہیں معافی مانگنے کا، چلے دوسرے سے معافی کروانے کا، معافی کا بیان دیجیے کہ ہم غلطی کیا ہے۔ اور ہمارا ائمہ اسلام جن کے نام پر ہم لوگ فساد مچا رہے ہیں، مسلک میں، برادری میں، خاندان میں، سماج میں، اللہ رسول کے نام پر، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق آپ کو ایک معلومات بتا دیں کہ ائمہ اسلام کس طرح سے اپنی غلطی کو سدھارتے تھے۔ بہت مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو عام موزہ ہوتا ہے، عام چمڑے والا نہیں، اس پر مسح نہیں ہے، اس پر آپ مسح نہیں کر سکتے۔ لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی ترمذی شریف میں، کتاب کا نام کچھ اور ہے چونکہ عوام میں اسی نام سے مشہور چیز ہم بول رہے ہیں، ترمذی شریف میں جہاں موضع کی بحث آتی ہے وہاں پر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے آخری وقت میں انتقال سے کچھ پہلے اپنے فتوے سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا کہ نہیں، جو پتلا موزہ ہوتا ہے چمڑے کا نہیں ہوتا ہے اس پر بھی مسح ہوتا ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ دیا
کہ کوئی بندہ اسے گیا تھا اسے ملنے کے لیے، نماز کا وقت آیا تو وہ مسح کرنے لگے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اس نے کہا شیخ آپ نے تو منع کیا کہ اس موضوع پہ مسح نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے فتویٰ دیا تھا لیکن اب اپنے فتوے سے ہم رجوع کر لیا، اس پر بھی مسح ہوتا ہے، اب کیجیے گا نماز کو بتائیے گا، نماز کو پڑھائیے گا، نہیں آپ کے اوقات، آپ کے ایمان کی اوقات نہیں ہے، آپ کے صدر سیکریٹری کی اوقات نہیں ہے، آپ کے سماج کی اوقات نہیں ہے، اور چلے دوسرے سے بولنے کی اپنی غلطی مانی ہے اور تم بھول گئے۔ اس سے پہلے ہم تقریر میں اشارے وہ تو بتا دے رہے ہیں، ہم تقریر میں جو بھی بولتے ہیں اس کو کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا، عباسی خلافت کے زمانے میں ایک بہت بڑا ڈکیت ایک گورنر کے پاس رات میں جاتا ہے، جگاتا ہے، بولتا ہے پیسوا دو، پیسوا دیجیے، جوا میں کھیلنا ہے یا جوا میں ہم ہار گئے۔ پھر گورنر کو بولتا ہے وہ ڈکیت آپ جیسے جو شریف ہے نا اور ہمارے طرح ہم سے بہتر تھا، بولا اگر ہم چاہتے تو آپ کہاں چوری بھی کر سکتے تھے، ہم چاہتے تو آپ کہاں ڈکیتی بھی کر سکتے تھے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا، حکومت کا وزن سماج میں کم ہو، اس لیے ہم باعزت طریقے سے آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم نے پیسہ دے دیا، ہم چپ چاپ سے چلے جائیں گے۔ اس ڈکیت کے ذہن میں اتنا خیال تھا کہ گورنمنٹ کا وزن بچا کے رکھو، جو سمجھ رہے ہو کہ گورنمنٹ کا وزن ہم اڑا دیں گے تو وہ ہم جیت جائیں گے، انارکی پھیلے گی سماج میں، ہر گھر میں انارکی پھیل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے، اس وجہ سے کہ ہر چھوٹا سے بڑے کو بڑا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایسے بھی علماء نے کہا، لوگ بولتے ہیں سلفی کا معنی آتنکوادی اور آتنکوادی کا معنی سلفی۔ سلفی علماء کا یہ فتویٰ ہے آج کے زمانے کا بھی کہ ذمہ دار جب غلطی کرتا ہے ڈنکے کے چوٹ میں اس کو نہیں ٹوکا جاتا ہے، اس کا اعلان نہیں کیا جاتا ہے، اس کو سائڈ میں جا کے سمجھایا جاتا ہے، اس کو جا کے سمجھایا جاتا ہے، ڈنکا نہیں بجایا جاتا ہے۔ جب بات آئی غلطی کرنے کی، جس نے غلطی کیا تو غلطی کیا ہی، اس سے بڑی غلطی اس نے کیا جس نے اپنی بیٹی کو اس جگہ پہ بھیجا، اس کا باپ تھا یا اس کا شوہر تھا یا اس کا بھائی تھا یا اس کا چچا تھا یا اس کا بیٹا تھا، تم نے اپنی بیٹی کو بھیجا کیوں اسی جگہ پر کہ اس کے برقعے کی توہین ہوئی؟ ہم تو کہیں گے سب سے بڑی غلطی تو گھر کے مرد کی ہے، ہم تو کہیں گے سب سے بڑی غلطی گھر کے مرد کی تھی، لیکن بھیجا نہیں ہے۔ چلانا نہیں جانتے ہیں، سنبھلنا نہیں جانتے ہیں، سدھارنا نہیں جانتے ہیں، بدلنا نہیں جانتے ہیں، نہ خود کو بدلنا جانتے ہیں نہ سماج کو بدلنا جانتے ہیں۔ اور غلطی ہی کی وجہ سے چاروں امام نے کہا تھا، چاروں امام نے جانتے تھے کہ ہم انسان میں سے غلطی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق لوگ بولتے ہیں کہ فرماتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب کوئی حدیث کسی مسئلے میں صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا مسلک ہے۔ اس کا مطلب وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ میرے پاس مکمل علم نہیں ہے، ہمارے پاس مکمل علم نہیں ہے، جب کبھی کوئی صحیح حدیث تم کو مل جائے اس کو پکڑ لینا، وہی میرا مسلک ہے۔ اور یہ صرف ان کا عقول نہیں ہے، اس جیسا قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے، اس جیسا قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، اس جیسا قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، اور اس جیسا قول بزرگان دین کا رہا ہے۔ جب بات آئی، ہم نے کہا تھا کہ کانت دجال کی حکومت قائم کرنا ہے، اسلام کا حوالہ دیجیے نا، لوگ بولیں گے نا اسلام میں بہت سختی ہے نہیں کرو، اور آج ڈنڈے کے ذریعے سے آپ کو سیدھا کیا جا رہا ہے۔ ہم بھول رہے ہیں جارج بش فادر یا جارج بش سن جب ایکشن جیت کے بندہ آیا تھا، یہ 2000 کی بات ہے یا 1994-95 کے بعد، ہم بھول رہے ہیں، اس بندے نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا میں قانون کا بول بالا ہو۔ جو بلڈوزر چل رہے ہیں، جو انکم ٹیکس کا چھاپا پڑ رہا ہے، سب اسی کی تیاری ہے۔ ناپتا تو ایسا بند کرے گا نا، جس نے بغاوت کیا دھرم سے، ہم اسلام سے نہیں بولے، دھرم سے، حق سے، انسانیت سے، واللہ العظیم خون کے آنسو روئے گا، یہ اسی کی تیاری ہے۔
وقت زیادہ ہو گیا ہے، بات تو ختم ہو نہیں سکی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اچھی سمجھ دیں، اچھی سوچ بول دیں، میرے جیسے بولنے والے کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلوانے والے کو بھی، سنوانے والے کو بھی، سننے والے کو بھی. الہی جو بزرگ انہیں بہت دیجیے، جو آج کو زندہ انہیں بہت دیجیے، جو کل کو گزریں گے انہیں بہت دیجیے، جو قریب انہیں بہت دیجیے، جو دور انہیں بہت دیجیے، جن سے تعلقات اچھے انہیں بہت دیجیے، جن سے تعلقات خراب انہیں بہت دیجیے. ایک بات اور بتانا ضروری ہے کہ شیطان دجال اپنا جو سسٹم بنا رہا ہے، سوشل میڈیا، نیوز اور ایجوکیشن کے ذریعے سے انسان میں نا امیدی پھیلائی جا رہی ہے. ویڈیو کے ذریعے سے، لیکچر کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ انسان نا امید رہے. اب جانتے ہیں جو انسان نا امید ہو جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جو انسان نا امید ہو جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا وعدہ دلاتا ہے، فقر و فاقہ سے تم کو ڈراتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ اس کا الٹا تم کو امید دلاتے ہیں، امید دلاتے ہیں، امید دلاتے ہیں. مسلمانوں اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے مت کرو، دنیا تم کو نا امید کرے گی، نا امید کرے گی، نا امید کرے گی. الہی بخش دیجیے انہیں بھی جو گزر گئے ہیں، الہی جو آج کو گزرے ہوں، جو کل کو گزرے ہیں، جو قریب ہے، جو دور ہیں، جن سے تعلقات اچھے، جن سے تعلقات خراب ہیں. الہی بخش دیجیے ہمارے دجال والے کو، ننیال والے کو، سسرال والے کو، نیر والے کو، دائیں والے کو، بائیں والے کو، قریب والے کو، دور والے کو. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں بیماری ہے، خواہ کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی درجے کی، الہی ہمارے مریضوں کو شفائی کلیہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی ہو. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواریاں متعلقہ یا جوان بہو بیٹیاں، بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی صرف ان کے لیے جوڑے کے اندر نہ فرما دیجیے، بلکہ ایسے جوڑے کے اندر فرما دیجیے جس میں فضول خرچی، دکھاوا و لغویات نہیں ہو، اور پوری دنیا کا جوڑا ایسا لگا دیجیے کہ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. الہی ہم میں سے جو قرضدار ہیں یا بے روزگار ہیں، الہی صرف قرض کی ادائیگی کا، روزی روٹی کا انتظام نہ فرما دیجیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے. الہی الغت جب تک رکھیے، ہر خیر سے، ہر نیکی سے، ہر اچھائی سے، ہر بھلائی سے نوازتے رہیے، ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر کمی سے، خرابی سے محفوظ رکھیے. الہی ہم آپ سے یقین، عفو، عافیت، معافات، الرفق اور توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں. الہی ہم آپ سے یقین، عفو، عافیت، معافات، الرفق اور توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں. الہی ہم آپ سے یقین، عفو، عافیت، معافات، الرفق اور توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں. الہی ہمیں کافروں اور ظالموں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیے. الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیے. الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.